پھر عام بندہ پھر وہ تفسیر پڑھے جو اسٹوڈنٹس کے لیے لکھی ہوئی ہے. عام بندہ صرف وہ تفسیر کھولے. جس کی پہلی دفعہ تفسیر کھولنی ہے وہ کنز الایمان نہ کھولے. ٹھیک ہے, وہ بحث مباحثے کے اندر پھنس جائے گا, ڈفرینشیل کے اندر پھنس جائے گا. اس لیے میں تفہیم القرآن کے اوپر اتنا فوکس کیوں کرتا ہوں. وہ اسٹوڈنٹ یوتھ کے لیے لکھی ہوئی ہے. ایسی عام الفاظ, ڈائریکٹ امپیریٹیو اسٹیٹمنٹس, ڈسکشنز, پیرلل نیریٹیوز. مودودی صاحب کہہ رہے ہیں قاری کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا اس وقت, اللہ کی قسم میرے ذہن میں اس وقت سوال آ رہا ہوتا ہے. تفہیم کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ نفسیات سمجھتے, گرامر سمجھتے تھے ہماری سوچنے کی. جب سورہ ہود میں 13 لیکچر ہیں, 13 کے 13 دفعہ میں کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا بات ہے. پھر مجھے عادت ہوگی, تمہیں آپ بتائیں گے, اور آگے قاری کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, سو اٹس اے بگ گفٹ. یوتھ نیڈس ٹو بی ڈیولپڈ آن فرسٹ انیشیل پلیٹ فارم آف تھاٹ. پھر کہیں جا کے علماء کی تفسیر, علماء اپنے امتداد میں جو تفسیر لکھتے ہیں, معروف القرآن عام بچہ نہیں پڑھ سکتا, ہضم ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تقی عثمانی صاحب کی جو بیانیہ ہیں وہ بہت عام فہم ہے. مولانا محمد شفیع صاحب کا نہیں تھا. اس وقت علماء کی یہ گرامر نہیں تھی. جیسے پرانے شاعر کیسی شاعری کرتے تھے, سمجھ ہی نہیں آ سکتی. بڑے اقبال بولتے رہتے ہیں, عام پاکستانی اقبال نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, تو آج کل کے شاعر جو ہیں وہ عام زبان میں شاعری کرتے ہیں. اردو ان کو آتی نہیں اس لیے بھی, مگر فرق تو ہے نا. تو پہلے علماء کرام اس پیرائے میں تفصیل لکھتے تھے. آپ خود سوچے نا, آپ سب اتنی عمریں تو ہو گئی, قرآن پاک ترجمے سے پڑھنے کی کوششیں تو کی اور ناکام ہوئے نا. وہ اردو ہی نہیں آتی جس میں ترجمہ کیا ہوا, وہ پتہ نہیں کیا اردو ہے. آج کل کے دور کے لیے میں اسی تقی عثمانی صاحب کو ریفر کرتا ہوں, یا عبد الحلیم میرے فیوریٹ جو مترجم. اسٹریٹ جنیرک کانسیپٹس کو اسپیسیفک کر دیتے, اور میری اور آپ کی گرامر کے اندر کوشش کی. تقی عثمانی صاحب نے بڑی سمپل پیرائے میں ترجمہ کیا. تفہیم میں اس لیے فائدہ آیا تھا کہ تفہیم محاورے کا محاورے میں ترجمہ کرتی ہے. جب تک اللہ بات نہیں پوری کرتے تفہیم کی آیت پوری نہیں ہوتی. ترجمے میں وہ آیت ٹو آیت ترجمہ نہیں چل رہا, لفظ ٹو لفظ نہیں چل رہا, وہ چل رہا ہے بات سے لے کے بات تک. جب اللہ جملہ پورا کر لیتے ہیں اپنا, وہ 3 آیتوں میں ہو, ٹھیک ہے, تو تفہیم میں وہ ایک ہی آیت ترجمہ. تو ایسا لگتا ہے کتاب پڑھ رہے آپ, ٹوٹتی نہیں ہے کوئی بات. ٹھیک ہے, سو اس لیے بھی تفہیم جو ہے نا وائرل ہو گئی, کیونکہ لوگ سیریسلی اکتا گئے تھے, اسٹوڈنٹس اکتا گئے تھے کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا قرآن پاک. اردو میں پڑھنا زیادہ مشکل ہو گیا عربی سے. عربی کی تو ہم نورانی قاعدہ ٹرینڈ ہے نا, تو پڑھ لیتے ہیں, مگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دماغ فرائی ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. مطلب ایک تو ربط کوئی نہیں ہے, ربط نہ ہو تو دماغ ویسے کام نہیں کرتا, اور پھر بڑی محنت کا کام ہو جاتا ہے ترجمہ پڑھنا. سو پھر یہ مسئلہ چھوٹا سا ہوتا ہے جسے شروع کرتے ہیں قرآن پاک, اور جب تک قرآن پاک سورہ آل عمران تک پہنچتے ہیں تو بندہ, اور عام لڑکے بھی کہتے ہیں یار یہ کتاب علماء کے لیے ہے. اللہ کہیں جا رہے ہیں, میں نے پڑھنے والے کے لیے آسان کیا. میں اس لیے عربی کے اوپر اتنا فوکس کر رہا ہوں. میں اور کچھ نہ کرتا, اور صرف عربی سکھا دیتا نا امت کو, تو 50% کام ہو جاتا. آپ بھی اپنے آپ عربی کے اوپر ٹیون کریں. یاد رکھیے گا, جب تک عربی خود نہیں سیکھیں گے پھر کوئی نہ کوئی مفسر ہی بتائے گا, اور وہ مفسر کیا پتا اسی کٹہرے سے نکلا ہو جہاں پہ پونچس پائلٹ نے اصلی عیسیٰ کو آزاد کر دیا. ہمیں کیا پتا. اور ہاں سینٹ پائلٹ کا ایک اسپیکٹیٹر ہو, غلط خبر آگے لے گیا ہو, ہمیں کیا پتا. تفہیم القرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, مودودی صاحب کا کلام. قرآن اللہ کا کلام. تفہیم القرآن جو ہے وہ سید ابو العالیٰ مودودی, کیا پتا غلط بات کی. عام آدمی بھائی کوئی نبی تھوڑی ہے. کمپیریٹیو انالیسس تو اس لیے کرتے ہیں نا. سو تفسیر پہ نہیں ایمان رکھتے ہو. پاکستانی پوری قوم تفسیر پہ ایمان رکھتی ہے, آپ تو ترجمے پہ ایمان رکھتی ہے. پھر تفسیر, اور اس نے تفسیر پڑھی بھی ہے. یہ کہ بعد جو مرضی فتویٰ دے دوں, گھر والے پورا کریں گے. اور تفسیر ایک بندے کی بھائی صاحب کی کتاب ہے, کیا پتا انہوں نے کوئی